بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 40 بی یوزڈ ٹو. مکمل لینگویج کورس کے لیے برائے مہربانی وزٹ کیجیے میری ویب سائٹ www.atzofinglish.com. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ بی یوزڈ ٹو کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم فرق دیکھیں گے یوزڈ ٹو اور بی یوزڈ ٹو کے درمیان، اور ہم دیکھیں گے اسٹرکچرز اور ساتھ ساتھ شارٹ ریپلائز بی یوزڈ ٹو کے. تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق. Be used to is used to express that something is common for you and you are familiar with it. Be used to کا استعمال انگریزی زبان میں تب ہوتا ہے جب آپ یہ بتانا چاہیں کہ کوئی چیز آپ کے لیے نئی نہیں ہے، یعنی آپ اس کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور آپ اس سے اچھی طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں، اور آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے معلومات حاصل ہے. تو یعنی کہ جب آپ یہ بتانا چاہیں کہ کوئی چیز آپ کے لیے عجیب نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے لیے بالکل عام چیز ہے اور آپ اس کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو آپ استعمال کریں گے اس وقت be used to. مثال کے طور پر آئی ایم یوزڈ ٹو ہارسز. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے گھوڑوں کے بارے میں بہت معلومات ہے اور گھوڑوں کے ساتھ رہنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے آئی ایم یوزڈ ٹو ہارسز کہ میں گھوڑوں کے بارے میں بہت واقفیت رکھتا ہوں، ان کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور ان کے بارے میں مجھے اچھی خاصی معلومات حاصل ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی ایم یوزڈ ٹو ہارسز، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑوں کے ساتھ رہنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا یہ کہ میں ان کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. another example، دوسری مثال میں ڈالتے ہیں آئی ایم یوزڈ ٹو ڈرائیونگ کارس. اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی چلانا میرے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اور میں گاڑی چلانے سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں کہ گاڑی کس طرح چلائی جاتی ہے، یہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. تو مجھے گاڑی چلانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت آسان چیز ہے. تو جب آپ یہ چیز بتانا چاہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی چیز بہت آسان ہے اور میرے لیے وہ نئی نہیں ہے بلکہ وہ میرے لیے بہت سمپل چیز ہے، بہت ہی کامن چیز ہے، تو ایسی چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں بی یوز ٹو. تو یہاں پر آئی ایم یوز ٹو ڈرائیونگ کارس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی چلانے کے بارے میں وہ اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور مجھے گاڑی چلانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ میرے لیے بہت سمپل سی اور بہت کامن چیز ہے. اب یہاں پہ فرق کیا آتا ہے انگریزی زبان کا اور اردو زبان کا، کہ انگریزی زبان میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی یوز ٹو کا ہم ورب فریز یعنی کہ بی یوز ٹو اسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں، اور اردو زبان کے اندر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، ایسی کوئی خاص یعنی چیز نہیں ہے جس کو ہم استعمال کر کے اپنی واقفیت کا اظہار کر سکیں. ہم یہی اردو میں ہمارے پاس چیزیں ہیں کہ بھائی میں کسی چیز کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یا مجھے اس کے بارے میں بہت ساری معلومات ہے، یا میں اس چیز کے بارے میں بہت واقفیت رکھتا ہوں. یہ مختلف جملے جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں جب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں بہت ساری معلومات ہے. لیکن انگریزی کے اندر ایسا نہیں ہے. انگریزی کے اندر یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی آئی نو اباؤٹ کارس، یہ بھی جملہ صحیح ہوگا، یا یہ کہ آئی ہیو سفیشینٹ نالج اباؤٹ کارس یعنی کہ مجھے گاڑیوں کے بارے میں بہت اچھی خاصی معلومات ہے، تو یہ بھی جملہ صحیح ہے. لیکن ایک یوز ٹو ایک ایسی خاص چیز ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں واقفیت کا اظہار کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ آئی ایم یوز ٹو ہارسز تو یہ چیز کافی ہے واقفیت کے اظہار کے لیے، اور اسی طریقے سے آئی ایم یوز ٹو ڈرائیونگ کارس تو یہ چیز بھی کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی نو اباؤٹ کارس ویری ویل، یعنی مجھے گاڑیوں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور ڈرائیونگ کارز اٹس ناٹ اسٹرینج فار می، یعنی کہ گاڑی چلانا میرے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے، میرے لیے بہت کامن سی بات ہے. اب ہم فرق دیکھیں گے یوز ٹو اور بی یوز ٹو کا. یوز ٹو شوز پاسٹ ٹائم. یوز ٹو کا جو تعلق ہے وہ ماضی سے ہے. آئی یوز ٹو پلے کرکٹ شوئنگ اے پاسٹ ہیبٹ. جب آپ کو معلوم ہے ہم اس سے پچھلے ٹیوٹوریلس کے اندر یوز ٹو کر چکے ہیں، خیر وہی میں فرق بتانے کی یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں کہ یوز ٹو اور بی یوز ٹو کے اندر کیا فرق ہے. یوز ٹو جو ہے وہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ماضی کی عادتوں کو اور جو ریپیٹڈ ایکشنز ہیں یا ماضی کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا تعلق مکمل طور پہ ماضی سے ہوتا ہے. جبکہ بی یوز ٹو جو ہے وہ پریزنٹ ٹائم کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پہ آئی ایم یوز ٹو پلئنگ کرکٹ شوئنگ پریزنٹ فیملیرٹی، یعنی کہ کرکٹ کھیلنا میرے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اور میں کرکٹ کھیلنے سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں اور میں اس کے بارے میں مجھے بہت واقفیت ہے، میرے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں کرکٹ کھیلنا. تو دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے. اپیرنس وائز تو فرق اتنا نظر نہیں آ رہا، صرف بی کا فرق ہے، یعنی کہ اس میں بی موجود نہیں اور اس میں بی موجود ہے. لیکن دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے کہ یوز ٹو جو ہے وہ ماضی کی عادتوں کو ظاہر کرتا ہے، ہیبٹ کو ظاہر کرتا ہے، ماضی کے ریپیٹڈ ایکشنز کو ظاہر کرتا ہے. لیکن بی یوز ٹو جو ہے وہ پریزنٹ ٹائم کو ظاہر کرتا ہے، پریزنٹ فیملیرٹی کو، یعنی کہ جو چیز وہ جن چیزوں سے آپ واقفیت رکھتے ہیں اور ماضی پریزنٹ کے اندر آپ جن چیزوں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور وہ چیزیں آپ کے لیے نئی نہیں ہیں اور ان کے بارے میں آپ بہت اچھی طریقے سے معلومات رکھتے ہیں، تو ایسی چیزوں کے لیے ہم بی یوز ٹو کا استعمال کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے بی یوز ٹو ود آبجیکٹس اینڈ ایکشنس. ہم دیکھیں گے ایکشنس کے ساتھ اور آبجیکٹس کے ساتھ بی یوز ٹو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے.
مثال کے طور پر I am used to cars. Here I am not talking about any action. یہاں پر کہ میں کسی ایکشن کی بات نہیں کر رہا, یہاں پر میں صرف ایک آبجیکٹ یعنی کہ کار کی بات کر رہا ہوں کہ I am used to cars, یعنی کہ گاڑیاں میرے لیے نئی نہیں ہیں, میں گاڑیوں کے بارے میں بہت واقفیت رکھتا ہوں اور گاڑیوں سے میں بہت اچھی طریقے سے واقف ہوں. دوسری مثال دیکھیے, I am used to driving cars. یہاں پر میں ڈرائیونگ ایکشن کی بات کر رہا ہوں, ڈرائیونگ کارز یعنی کہ گاڑی چلانے کی بات کر رہا ہوں. پہلے جملے میں صرف کارز کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایک آبجیکٹ ہے, لیکن دوسرے جملے میں ڈرائیونگ کارز کی بات کر رہا ہوں, یعنی آئی ایم یوزڈ ٹو ڈرائیونگ کارز. اوپر والے جملے میں آئی ایم یوزڈ ٹو کارز, اس کا مطلب ہے گاڑیاں میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, گاڑیوں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. لیکن دوسرے جملے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم یوزڈ ٹو ڈرائیونگ کارز, یعنی کہ میں گاڑی چلانا میرے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اور گاڑی چلانا میرے لیے بہت ایزی ہے اور میں اس چیز سے بہت اچھی طریقے سے واقفیت رکھتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم ایکشن کی بات کر رہے ہیں. ڈرائیونگ جو ایک ایکشن ہے, ایک ایکشن کا نام ہے ڈرائیونگ, اور اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے, اوپر ہم صرف آبجیکٹ استعمال کر رہے ہیں اور دوسرے جملے میں ہم ایکشن استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ ڈرائیونگ. اب ہم اسٹرکچرز کے اوپر نظر ڈالیں گے. سب سے پہلے افرمیٹیو اسٹرکچر, سبجیکٹ پلس بی یوز ٹو پلس جیرنڈ. اچھا جی, اب سب سے پہلے میں آپ کو جیرنڈ بتاؤں گی جیرنڈ کیا ہوتا ہے. یہاں پر اس لیسن میں جیرنڈ کی وضاحت نہیں کروں گا, میں آپ کو صرف تھوڑی سی ہنٹ دے دوں گا کہ جیرنڈ ہوتا کیا ہے. بیسیکلی جیرنڈ جو ہے وہ آئی این جی فارم کہلاتی ہے ورب کی, اور یہ جو جیرنڈ ہوتا ہے اس کے اندر دونوں طاقتیں پائی جاتی ہیں, یعنی کہ یہ ناؤن بھی ہے اور یہ ورب بھی ہے, یعنی اس کو آپ وربل ناؤن کہہ سکتے ہیں. یہ صرف کیا کرتا ہے کہ ایکشن کا نام ظاہر کرتا ہے, یہ ایکشن کو ظاہر نہیں کرتا, یہ ایکشن کا نام ہے. مثال کے طور پہ کھانا پینا, ایٹ یا سلیپ, تو یہ سارے ایکشنز کے نام ہیں. اسی طریقے سے پلینگ یہاں پر جو ہے ایکشن کا نام ظاہر کر رہا ہے, یعنی کہ صرف نام کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, ایکشن کے اٹ سیلف یہ ایکشن کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا. تو خیر جب ہم انشاءاللہ اگلے ٹیوٹوریلز میں کوشش کروں گا کہ جیرنڈ کا لیسن بنا کے اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو جیرنڈ کے حوالے سے. خیر ابھی صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ جیرنڈ ورب کی آئی این جی فارم کو جیرنڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ وربل ناؤن ہوتا ہے, یعنی کہ یہ ورب بھی ہے اور یہ ناؤن بھی ہے. دوسرے الفاظ میں ہم صرف ایکشن کے نام کے لیے جیرنڈ استعمال کرتے ہیں. خیر تو سبجیکٹ پلس بی یوز ٹو پلس جیرنڈ, آئی ایم یوز ٹو پلئنگ ہاکی, آئی ایم یوز ٹو اسکیٹنگ. اب ہم دیکھیں گے سبجیکٹ پلس بی یوز ٹو پلس آبجیکٹ, یعنی کہ اب یہ آبجیکٹ کا اسٹرکچر ہے کہ آبجیکٹ کے ساتھ بی یوز ٹو کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. شی از یوز ٹو کولڈ ویدر, ہی از یوز ٹو کارس. نیگیٹو اسٹرکچر, subject plus be plus not plus used to plus gerund, I'm not used to playing hockey, I'm not used to skating. Subject plus be plus not plus used to plus object, she's not used to cold weather, he's not used to cars. Interrogative structure, be plus subject plus used to plus gerund, are you used to playing hockey, are you used to skating. Be plus subject plus used to plus object, is she used to cold weather, is he used to cars. اب ہم مختصر جوابات پہ نظر ڈالیں گے, یعنی کہ شارٹ ریپلائز کس طریقے سے ہوتے ہیں. بی یوز ٹو میں اے, آر یو یوز ٹو پلئنگ کرکٹ پلئنگ ہاکی. بی, یس آئی ایم. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف کتنا کہہ دیا, یس آئی ایم. ہم نے یعنی پورا جملہ استعمال نہیں کیا, یس آئی ایم یوز ٹو پلئنگ ہاکی, ہم نے صرف اتنا کہہ دیا یس آئی ایم. اگر آپ پورا جملہ کہیں گے تو وہ شارٹ رپلائی نہیں ہوگا, وہ بن جائے گا لانگ رپلائی. تو شارٹ رپلائی جو ہے بہت اچھی چیز ہے انگریزی زبان میں, اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ شارٹ رپلائی ضرور استعمال کیا کریں. سی, آر یو یوز ٹو کیٹس. ڈی, نو آئی ایم ناٹ. علی, از شی یوز ٹو پارٹیز. سارا, نو شی ازنٹ. اگر آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا تو برائے مہربانی ضرور ریٹ کیجیے گا اس ویڈیو کو, اور ایکسرسائز سالو کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. ٹو سالو ایکسرسائز پلیز وزٹ مائی ویب سائٹ www.atzofoenglish.com. اور میں ہوں فیصل سمیع اللہ. انشاءاللہ آپ سے اگلے ٹیوٹوریل میں بہت جلد ملاقات ہوگی, اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ضرور کمنٹس لکھا کریں اور مجھ کو میسیج کیا کریں تاکہ میں اگلے ٹیوٹوریلز میں آپ کی وہ پرابلم کو سالو کر سکوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.